بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا کوشچن ہوگا وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں ہوگا. واٹ آر دا کازز، ایونٹس اینڈ ایمز آف آل انڈیا مسلم لیگ، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کس طرح بنا، ان کے کازز کیا تھے، کن وجوہات کی بنا پر بنا، اور وٹ ور دی ایمز. یعنی اس سوال میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک، ہم نے اس کے کازز کو ڈسکس کرنا ہے. دوسری بات، انٹروڈکشن میں اس کے ایونٹس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تیسری بات، ہم نے اس کے ایمز کو ڈسکس کرنا ہے. جب بھی سوال لکھنا ہو تو سب سے پہلے اس سوال کو دیکھ لیا کرو کہ سوال کرنے والے ایگزامینر نے ہم سے کیا پوچھا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ. آؤٹ لائنس، کازز، ایونٹس اور ایمز. ہم کیا کریں گے، ہم پہلے اس کے ایک تھوڑا سا اس کو انٹروڈکشن دیں گے، پھر ہم اس کے کازز بیان کریں گے، پھر ایونٹس، اور پھر ہم اس کے ایمز بیان کریں گے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایمز کون کون سے تھے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے انٹروڈکشن پر. آل انڈیا مسلم لیگ، AIML, آل انڈیا مسلم لیگ, it is the abbreviation of All India Muslim League, was formed in Dhaka in 1906. آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں 1906 میں یہ فارم ہوا، یہ بنا. It was formed in the annual meeting of the MEC. MEC سے مراد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. یہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے میٹنگ میں بنا. ایٹ لاسٹ آف میٹنگ کے آخر میں جب اینول میٹنگ شروع تھا، نواب سلیم اللہ خان، دس نیم از ویری امپورٹنٹ، نواب سلیم اللہ خان جو ہے انہوں نے یہ تجویز پیش کی، پریزنٹڈ اے ریزولوشن، انہوں نے ایک تجویز پیش کی ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی، کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بناؤ فار انڈینز کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی بناؤ. انڈینز کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ تشکیل دے. دا ریزولوشن واز پاسڈ جوائنٹ بائی مسلم لیڈرز اینڈ نواب وقار الملک. یہ جو نواب وقار الملک کا نام میں نے الگ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی صدارت کر رہا تھا، اس اینول میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا. یعنی یہ جو ریزولوشن ہے یہ پاس ہوا جوائنٹلی بائی مسلم لیڈرز. جتنے بھی مسلم لیڈرز بیٹھے تھے انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ جی ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے، اور نواب وقار الملک نے بھی اس بات سے اتفاق کیا. The president of the meeting، یہ نواب وقار الملک the president of the meeting تھا. There were some causes due to which آل انڈیا مسلم لیگ was formed. اس کے کچھ وجوہات اور بھی تھے، صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے نواب سلیم اللہ خان ویسے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے صرف اس پہ سجیشن دی، نہیں، اس کے کچھ اور وجوہات تھے جس کی بنا پر یہ آل انڈیا مسلم لیگ بنا. Now we are going to discuss one by one. ہم اس کو one by one ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے وجوہات تھے جن کی بنا پر آل انڈیا مسلم لیگ بنا. ہمارے پاس سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس. انڈین نیشنل کانگریس ان دا اسٹارٹنگ آف 20th century کے سٹارٹنگ میں کانگریس لیڈرشپ بیکیم بائسڈ ود مسلمز. یہ امپورٹنٹ سینٹنس ہے. 20th century کے سٹارٹنگ میں کانگریس کا جو لیڈرشپ ہے وہ کیا ہوا، وہ مسلمانوں کے ساتھ بددیانتی پر اتر آیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا کیا، مسلمانوں کو اپنا پارٹی بنانی پڑی. They tried to snatch the rights of the Muslims. انہوں نے مسلمانوں کے حقوق چھیننے کی کوشش کی. Due to which the Muslims of the subcontinent، جس کی وجہ سے سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں decided to form a political party. انہوں نے یہ کیا کہ اپنا ایک پولیٹیکل پارٹی بنایا. Thus the biasness، پھر جو اس کی جو بائسنس تھی، ہے اس کا ایک کنکلوڈنگ سینٹنس ہے. ہر پیراگراف جب لکھتے ہو، کئی بار میں کہہ چکا، اس کو ایک سٹارٹنگ سینٹنس دے دو اور ایک کنکلوڈنگ سینٹنس. اس کا سٹارٹنگ سینٹنس یہ جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا، اور کنکلوڈنگ سینٹنس 10 سے لے کر آخر تک ہے. Thus the biasness of Congress، یعنی کانگریس کی جو بائسنس تھی، was reason behind the formation of Muslim League. مسلم لیگ جب بنایا گیا اس کے پیچھے مسئلہ کیا تھا، اس کے پیچھے مسئلہ یہ تھا کہ ہندو کی بددیانتی تھی. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے اردو ہندی کنٹروورسی. اردو ہندی کنٹروورسی کیا ہے؟ The unity of Hindus and unity of the Muslims during the Urdu Hindi controversy compelled the Muslim to make a political platform. اس سینٹنس کا مطلب یہ ہے، اردو ہندی کنٹروورسی جب ہوئی اس وقت ہندو کے ساتھ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کانگریس تو موجود تھا، پر مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے مسلمان ان یونائٹ تھے.
ٹھیک ہے. تو اس بات پر کمپیلڈ دا مسلمس، اردو ہندی کی جو کنٹروورسی ہے، کمپیلڈ دا مسلمس، انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا ٹو میک اے پولیٹیکل پارٹی، کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دے. میں نے آپ کو کہا کہ ہندو کے ساتھ پولیٹیکل پلیٹ فارم تھا، well the Muslim did not have any of the political platforms, so they formed. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بنایا a political platform، ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم by the name of All India Muslim League. All India Muslim League سے نام سے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنایا. دس واز آلسو دا ریزن بہائنڈ دی اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ. یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بہائنڈ ایک ریزن یہ بھی تھا. اچھا، ہمارے پاس پارٹیشن آف بنگال ہے، یہ بھی اس کا ایک ریزن ہے. دا اسٹرگل آف ہندوز فار دا ایبروگیشن آف پارٹیشن آف بنگال compelled the Muslims to form a political party that would formulate the political will of the Muslims. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پارٹیشن آف بنگال، پہلے یہ سمجھو پارٹیشن آف بنگال کیا ہے. 1905 میں لارڈ کرزن کے دور میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا تھا. تو ہندو نے ان کے لیے اسٹرگل شروع کیا کہ ایبروگیٹ ہو جائے پارٹیشن آف بنگال، کہ ختم ہو جائے. مسلمانوں کے ساتھ ایک مؤثر آواز پیش کرنے کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم نہیں تھی، جس سے مسلمانوں نے اس پہ سوچنا شروع کیا. جب سوچنا شروع کیا تو انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے مسلمانوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا. when Hindu lobby was active for cancelling again the partition of Bengal، پارٹیشن آف بنگال کو جب ہندو جو لوبی ہے، جو گروپ ہے، وہ جب ایکٹیو ہوئے پارٹیشن آف بنگال کو ختم کرنے کے لیے، تو مسلمز آلسو بیکیم ایکٹیو، مسلمان بھی ایکٹیو بنے اینڈ میڈ اے پولیٹیکل پلیٹ فارم ان آرڈر ٹو سی دا پارٹیشن آف بنگال. کیونکہ پارٹیشن آف بنگال 1905 میں ہوئی ہے، یا 1906 میں انہوں نے مسلم لیگ بنائی، تو مسلمان بھی ایکٹیو ہو گیا اور انہوں نے مسلم لیگ بنائی تاکہ ایک مؤثر پولیٹیکل آواز اٹھا سکے. دس دے میڈ اے پولیٹیکل پارٹی، اس طرح انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی. اور دا موسٹ امپارٹنٹ ون جو ہے وہ ہے شملہ ڈیپوٹیشن. شملہ ڈیپوٹیشن کیا ہے؟ میں آپ کو صرف پہلا اس کا انٹروڈکشن دے دوں، پھر ہم پیراگراف پڑھنے جائیں گے. شملہ ڈیپوٹیشن آپ لکھ لو. سر آغا خان کی رہنمائی میں 35 مسلمانوں نے مل کر لارڈ منٹو کے سامنے اپنے ڈیمانڈ پیش کی. اس کو شملہ ڈیپوٹیشن کہتے. پھر میں اس پہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ اس کے ایمز کیا تھے اور پھر اس میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی. فی الحال سر آغا خان کی رہنمائی میں 35 لیڈرز لارڈ منٹو سے ملے، اس کو ہم اور اس کے سامنے اپنے ڈیمانڈز پیش کیے، اس کو ہم شملہ ڈیپوٹیشن کہتے ہیں. شملہ ڈیپوٹیشن واز کاؤنسلڈ بائی وائسرائے ٹو میک اے پولیٹیکل پارٹی. یہ اس کا ایک ٹاپک سینٹینس ہے. وائسرائے نے شملہ ڈیپوٹیشن کو ایک مشورہ دیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بناؤ. 35 مسلمز لیڈرز ان دا لیڈرشپ آف سر آغا خان، یہاں پہ ایک کاما آئے گا، لیڈرشپ آف سر آغا خان میٹ لارڈ منٹو سے ملے ٹو فارورڈ دی ڈیمانڈز، اپنے ڈیمانڈز کو پیش کرنے کے. وہ لارڈ منٹو سے ملے. لارڈ منٹو جو ہے انہوں نے اس کو سجیسٹ کیا، اس کو مسلمانوں کو سجیسٹ کیا ٹو میک اے پولیٹیکل پارٹی، کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بناؤ، ٹو میک مور امپریسو پولیٹیکل وائس، تاکہ آپ کا جو وائس ہے وہ اور امپریسو ہو جائے. ڈیو ٹو وچ مسلمز فارم اے پولیٹیکل پارٹی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی. اچھا، اب ایمز کیا ہے مسلم لیگ کے؟ ایمز کیا تھے؟ ٹھیک ہے، یہ جو مسلم لیگ کے ریزنز تو ہو گئے. اب ایمز آف مسلم لیگ، 3 امپورٹنٹ ایمز ہیں. There were 3 important aims of the Muslim League which are as under، جو کہ as under ہے، ابھی ہم اس کو پڑھیں گے. To have a good relation with the government and make Muslim obedient to the government. بظاہر تو ایک ایسا کوئی عجیب مجھے دکھائی دے رہا ہے. خیر، میں اس پہ کرٹیسزم نہیں کروں گا، پھر بھی صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں اور حکومت کے درمیان، جب میں اس کو ٹائپ کر رہا تھا تب مجھے چاہیے کہ میں اس کو ٹائپ نہیں کرتا، کیونکہ اس میں اب مسلمانوں کو گورنمنٹ کے اوبیڈینٹ بنانا، یہ عجیب بغیرتی والا ایک پرفارمنس مجھے دکھائی دے رہا ہے. خیر، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹو ہیو اے گڈ ریلیشن ود گورنمنٹ، جو گورنمنٹ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن قائم کرے. اینڈ میک مسلم اوبیڈینٹ ٹو مسلم، اور مسلمانوں کو کیا کرے؟ گورنمنٹ کا اوبیڈینٹ بنائیے. ٹھیک ہے. ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا مسلم، نمبر 2، ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا مسلم، مسلمانوں کے جو رائٹس تھے وہ کیا کرے؟ وہ پروٹیکٹ کرے. اینڈ ریپریزنٹ دی ڈیمانڈز ان فرنٹ آف دا گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کے سامنے ان کے ڈیمانڈز کو پیش کیا جائے. مسلمز وانٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشن ود ادر نیشنز آف دا سب کانٹیننٹ، اور مسلمانوں کا یہ سلوگن تھا کہ ان اچھے تعلقات چاہیے کس کے ساتھ؟ دیگر جو اسٹیٹس ہے، دیگر جو نیشنز ہیں ان کے ساتھ مسلمان جو ہے اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ چینل کے پلے لسٹ جو ہے وہاں پہ جا کر دیکھ لیجئے. وہاں کے BS کے جتنے بھی کورسز ہیں
میں نے اپنے ہاتھ سے ان کے تمام اسی طرح کے نوٹس بنائے، چاہے وہ فلاسفی ہو، سائیکالوجی ہو، میتھس ہو، انگلش ہو، جتنے بھی کورسز ہے، اور پولیٹیکل سائنس ہو خاص طور پر. تو وہ آپ کو وہاں پہ پلے لسٹ کو چیک کرنے کے بعد آپ کو مل سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. تب تک کے لیے اللہ